بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر القرآن کا جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ سورہ بقرہ کی کچھ آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے ان میں متقین کا ذکر ہوا اور اس کے بعد ان میں کفار کا ذکر ہوا، پہلی 7 آیات۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک یہ 13 آیات جو ہیں، یہ 13 کی 13 آیات جو ہیں یہ منافقین کے بارے میں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو وہاں 3 طبقے ہمیں نظر آئے۔ ایک تو خالص اہل ایمان کا طبقہ جو متقین کا طبقہ ہے، ایک وہ کہ جو کفار تھے لیکن ظاہر ہے وہ وہاں نہیں، وہ مکہ میں تھے، اور مدینہ طیبہ میں پھر ایک تیسرا طبقہ جنم لیا، تیسرے طبقے نے منافقین کا طبقہ۔ ان کے بارے میں یہ 13 آیات جو ہیں قرآن کریم میں نازل ہوئی، اور ان 13 آیات کے اندر ان منافقوں کی جو ہے خصلتیں، بری خصلتیں، ان کا تذکرہ ہوا۔ اب ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے قیامت تک کے لیے کہ ان 13 آیات کے اندر منافقوں کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں، ہمیں ان اوصاف سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ تو یہ 13 آیات ہیں، تو میں ان کا آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، یعنی دل سے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے صرف جو ہے دیکھا دیکھی، مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے جھوٹ موٹ کا کلمہ جو ہے وہ پڑھا ہے، چھپانے کے لیے، دیکھا دیکھی نہیں، چھپانے کے لیے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو۔ وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ دراصل تو وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن انہیں ابھی شعور نہیں ہے۔ کیوں کہ جس طرح سے ایک طالب علم جو ہے، استاد اس کو پڑھنے کو کہے لیکن وہ نہ پڑھے، استاد سے جو ہے وہ چھپ چھپا کر نکل جائے اور خوش ہو کہ میں نے استاد جی کو دھوکہ دے دیا۔ ارے پگلے، استاد جی کو کیا دھوکہ دے گا؟ دھوکہ تو اپنے آپ کو دے رہا ہے، جب امتحان ہوگا تو فیل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یہ منافق بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے قیامت کے دن تو پھر انہیں خبر ہوگی کہ یہ دھوکہ ہم نے تو اپنے آپ کو دیا، نہ کہ اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آگے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے ان کی بیماری کو اور زائد کر دیا، یعنی وہ کافر تو تھے ہی، اوپر سے جب انہوں نے نفاق کا لبادہ اوڑھا، منافقت اختیار کی، تو ان کا یہ جو کفر کا مرض ہے، جو مطلب یہ ہے کہ اسلام دشمنی کا جو مرض ہے، یہ اور بڑھ گیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی اپنے آپ کو مسلمان جھوٹ موٹ کہتے تھے۔ دیکھیں، کفر از خود جو ہے وہ موجب عذاب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں حالانکہ مسلمان نہ ہو، منافق ہو، جھوٹ بولے، تو جھوٹ کا ایک الگ سے عذاب۔ اس آیت کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک ہمارے لیے بہت بڑا اشارہ ہے، یعنی کفر کے ساتھ جھوٹ کو ملا کے بیان کیا گیا، یعنی جھوٹ حالانکہ ان کے لیے جو عذاب علیم، دردناک عذاب، وہ تو کفر کے سبب ہے ہی ہے، لیکن ان کے ایک اور وصف، یعنی جھوٹ بولنا، یعنی اللہ کو جھوٹ بولنا اس قدر ناپسند ہے کہ اس کے لیے اللہ نے الگ سے تذکرہ کیا کہ ان کو جو ہے الگ سے بھی ایک طرح سے عذاب، ایک گناہ عذاب ہوگا ان کے جھوٹ کی وجہ سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، خبردار وہی فسادی ہیں، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ جی ہاں، کچھ لوگ جو ان کے احوال کو جانتے ہوتے تھے کہ یہ تو منافق ہیں، ایسے جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو وہ ان کو تنہائی میں کبھی کبھی کہتے تھے کہ یار یہ تو رخا پن، یہ دوغلی چھوڑ دو، سیدھے سیدھے اسلام لے آؤ یا سیدھے سیدھے کافر رہو۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے دونوں کو راضی رکھا ہوا ہے، سب کو خوش رکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو عمل ہے
کہ ہم نے سب کو خوش رکھا ہوا ہے، ہم تو ہماری اس عمل کی وجہ سے مسلمان بھی راضی ہیں، ہم سے کافر بھی راضی ہیں، ہم نے تو اصلاح کی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ نہ نہ یہ کوئی اصلاح نہیں، یہ تو عین فساد ہے، یہ تو فساد ہے سیدھا سیدھا۔ تو اس لیے یہ جو دو غلا پن ہوتا ہے یہ بہت بری بات ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ قیامت کے دن جو ہے ایک شخص کو بڑا عذاب ہوگا، کیونکہ وہ دو چہروں والا یعنی دو غلا پن اس کی جو ہے صفت ہوگی کہ اس کے پاس اس چہرے کے ساتھ جاتا تھا، اس کے پاس اس چہرے کے ساتھ جاتا تھا، اللہ کی اس کی جو ہے کوئی عزت نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تم بھی اسی طرح سے ایمان لے آؤ، یعنی یہ منافقت چھوڑو، سیدھا سیدھا ایمان لے آؤ۔ قالوا، تو آگے سے کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم کوئی بیوقوف ہیں جو ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے۔ العیاذ باللہ، الا انہم السفہاء، خبردار جان لو کہ در حقیقت تو بیوقوف یہ خود ہے جو ایمان نہیں لا رہے، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ابھی انہیں پتہ نہیں، ابھی یہ نہیں جانتے۔ یعنی ان کے نزدیک ایمان لانا ایک طرح سے بیوقوفی اور حماقت تھی، یعنی جب انہیں ایمان لانے کو کہا جاتا تو کہتے کہ ہم بھائی کیوں حماقت کریں ایمان لانے کی، یہ تو معاذ اللہ جو ایمان لے آئے ہیں یہ تو سفیہ ہیں، ناسمجھ ہیں، نادان لوگ ہیں۔ صفحہ صفیہ کی جمع ہے، اور صفیہ کا ترجمہ بیوقوف بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اصل اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ نادان، ناسمجھ۔ تو کہتے کہ ہم کوئی ناسمجھ ہیں کہ جو ناسمجھوں کی طرح ایمان لیں، یعنی معاذ اللہ صحابہ کو ناسمجھ کہا، کیسے بد فطرت لوگ تھے۔ تو اللہ نے آگے سے کہا کہ ناسمجھ تو یہ خود ہے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم نے آیت نمبر 8، آیت نمبر 9، 10، 11، 12 اور 13، تو 5 آیات جو ہیں ہم نے ان کی تشریح جو ہے اس وقت کی ہے۔ اس کے اندر ان کے جو ہیں وہ اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ ان اوصاف، منافقین کے ان اوصاف میں ہمارے لیے جو درس اور جو سبق آموز چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو کسی کو جو دھوکہ دینا ہوتا ہے، یعنی دوغلا پن جو ہوتا ہے یہ غلط ہے، انسان کو سیدھی سیدھی بات کرنی چاہیے، ٹھیک۔ دوسری بات کہ جھوٹ، کیونکہ ظاہر ہے جو دوغلا پن اختیار کرتا ہے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، کیونکہ اس کے پاس جائے گا اس کے منہ پر اس کی کہے گا، اس کے پاس جائے گا تو اس کے منہ پر اس کی کہے گا، تو جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات کہ یہ جو سب کو راضی رکھنا ہوتا ہے یہ بات غلط ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کو راضی رکھ سکیں، ہمیں صرف اللہ کو راضی رکھنا چاہیے، لہذا اللہ کو راضی رکھتے ہوئے بھلے ہم سے کوئی ناراض ہوتا ہو تو ہو، ٹھیک۔ ایک ہمیں اس میں سے یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور آیت نمبر 13 کے اندر ہمیں جو سبق حاصل ہوا وہ یہ کہ ایمان لانا اصل دانائی وہی ہے، یہی ہے کہ آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ قرآن نے منافقوں کو صفحہ کہا کہ یہ منافق صفیہ ہیں، یعنی جو ایمان نہیں لا رہے یہ صفیہ ہیں۔ تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوگا کہ جو آدمی ایمان لے آئے وہ دانا ہے، وہ غیر صفیہ ہے، وہ عاقل ہے۔ تو ایمان لانا ہی اصل دانائی ہے۔ کیوں؟ ارے بھائی جو ایمان لے آئے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلے گا، تو دنیا کی چند دن کی یہ زندگی ہے، شاید اس کی مشکل سے گزرے، لیکن اس کی ایک ایسی زندگی کہ جس کا کوئی اختتام نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، اس کی وہ زندگی تو سمجھ جائے گی۔ تو ان آیات سے یہ چند مسئلے معلوم ہیں۔ مجھے اس بات کا بھی ادراک ہے کہ میرے چینل پر بہت کم لوگ آ رہے ہیں، شاید کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میری ویڈیو جو ہے کوئی ایک آدمی بھی جو ہے اس کو نہیں دیکھتا، لیکن میں اس نیت سے یہ چراغ روشن کر رہا ہوں کہ شاید کوئی مسافر اس چراغ کی لو سے آ بیٹھے، اس چراغ کی لو سے اپنے اندھیروں کو دور کر لے۔ کسی ایک مسافر نے بھی میرے اس چراغ کی لو سے اگر اپنی اندھیریوں کا کوئی حل نکال لیا، اس تک کوئی روشنی کی کرن پہنچ گئی، تو میری یہ محنت جو ہے وہ رائے گاں نہیں جائے گی۔ اس التماس کے ساتھ کہ اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔